السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کے سامنے مہاجر صحابہ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ ہجرت کر کے مدینے گئے تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ بھائی چارہ، جن لوگوں نے مکے سے ہجرت کی تھی وہ مہاجر تھے، ان کا وہاں کوئی گھر نہ تھا۔ مدینے کے رہنے والوں نے ان مسافروں کی امداد کی اور انصار کہلائے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کرایا۔ پھر ان بھائیوں کی یہ حالت تھی کہ ایک دوسرے پر اپنی ہر چیز قربان کرنے کو تیار تھے۔ بعض انصاریوں نے تو یہاں تک کیا کہ اپنی جائیداد کے 2 حصے کر کے اپنے مہاجر بھائیوں سے کہا کہ اس میں جو حصہ پسند آئے لے لو۔ اب یہاں سے امن کی پہلی کوشش کا واقعہ شروع ہوتا ہے، جو یہ ہے کہ پہلے ہی سال ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں اور یہودیوں میں اتفاق ہو جائے۔ آپ نے انصار اور یہودیوں کو بلایا اور چند شرطوں پر ایک اقرار نامہ لکھوایا جس میں دونوں فرقوں نے منظور کر لیا۔ بڑی شرطیں یہ تھی: پہلی، مسلمان اور یہود ایک قوم ہوں گے۔ دوسری، دونوں جماعتیں اپنے اپنے دین پر رہیں گے، ایک گروہ دوسرے گروہ کو تکلیف نہ دے گا۔ تیسرا، ان میں سے جس جماعت کو جنگ پیش آئے گی اگر وہ مظلوم ہوگا تو دوسرا فریق اس کی مدد کرے گا۔ چوتھا، مدینے پر حملہ ہو تو دونوں مل کر اس کو دور کریں گے۔ پانچواں، جب صلح ہوگی تو دونوں صلح کریں گے۔ چھٹا، مدینے کا شہر دونوں قوموں کے لیے عزت کی جگہ ہوگی، اس کے اندر خون نہیں بہایا جائے گا۔ ساتواں، تمام جھگڑوں کا آخری فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ مکے میں جو نماز فرض ہوئی تھی وہ تو صرف 2 رکعات تھی، اب یہاں ظہر، عصر اور عشاء کی نمازوں میں 2 رکعت بڑھا دی گئی، مگر سفر کی نماز وہی 2 رکعت ہی رہی۔ مکہ اور مدینہ۔ ہمارے رسول مکے میں 13 سال تک رہے، کبھی آرام سے نہ رہنے دیا، ہمیشہ تکلیف ہی پہنچاتے رہے۔ وہاں صرف یہی لوگ آپ کے دشمن تھے، مگر جب آپ مدینے میں آئے تو یہاں کئی دشمن پیدا ہو گئے۔ یہودیوں نے اگرچہ آپ کے ساتھ عہد کر لیا کہ امن قائم رکھیں گے، مگر تم آگے چل کر پڑھو گے کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو ہمیشہ دھوکہ دیا، ان کے دشمنوں کی مدد کی اور اسلام کے فنا کرنے میں کبھی کوئی کسر نہ رکھی۔ یہاں ان کے علاوہ ایک اور جماعت پیدا ہو گئی تھی، یہ منافقین تھے جو ظاہر میں مسلمان تھے، نماز میں شریک ہوتے اور اسلامی جلسوں میں حصہ لیتے تھے، مگر دل سے اسلام کی سخت ترین دشمن تھے۔ یہ لوگ بھی اسلام کے لیے آگے چل کر بہت بڑا خطرہ ثابت ہوئے۔ اب یہاں ہم ایک جنگ عظیم کا ذکر کرتے ہیں جو بدر کی لڑائی ہے۔ قریش نے یہاں بھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہ لینے دیا۔ انہوں نے مدینے تک خط بھیجا اور انصار کو دھمکی دی کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوستوں کو قتل نہیں کرتے تو ہم سب تم پر حملہ کریں گے۔ ہمارے رسول نے بڑی کوشش کی کہ امن قائم رہے اور کسی طرح قریش اور مسلمانوں میں صلح ہو جائے، مگر قریش کب ماننے والے تھے۔ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اور آخر ہجرت کے دوسرے سال بدر کی لڑائی ہو گئی۔ 1000 جوان کے ساتھ قریش مکے سے چلے اور بدر کے میدان میں خیمے ڈال دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روانہ ہوئے، کم عمر بچوں کو واپس کر دیا گیا۔ عمیر بن ابی وقاص ایک کم سن بچے تھے، ان سے واپسی کے لیے کہا گیا تو رو پڑے۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اب فوج کی کل تعداد 313 تھی، جس کے پاس 2 گھوڑے اور 7 اونٹ تھے۔ 27 رمضان جمعہ کے روز جنگ ہوئی۔ اللہ نے اپنے رسول کو فتح دی، دشمنوں کے تمام بڑے بڑے سازشی سردار مارے گئے اور بہت سے قید ہوئے۔ ان لوگوں نے ہمارے رسول اور مسلمانوں کو مکے میں ہمیشہ تکلیف دی تھی۔ اگر ہمارے رسول چاہتے تو ان تمام قیدیوں کو قتل کر دیتے تاکہ دشمن پر مسلمانوں کا رعب قائم ہو جائے، مگر آپ تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔
اس لیے آپ نے تمام قیدیوں کو تعاون لینے کے بعد رہا کر دیا۔ ان لوگوں کے پاس کپڑے نہ تھے، آپ نے سب کو کپڑے دیے۔ البتہ ان میں جو پڑھے لکھے قیدی تھے ان کا تعاون آپ نے یہ مقرر کیا کہ وہ انصار کے بچوں کو پڑھانا لکھانا سکھا دیں۔ آذان۔ اب تک نمازیوں کو مسجد میں جمع کرنے کا کوئی طریقہ مقرر نہ تھا۔ مدینے میں اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو ہمارے رسول نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا۔ لوگوں نے مختلف رائے دی، مگر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تجویز کو پسند کیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آذان دے۔ اس سے ایک طرف تو مسلمانوں کو نماز کی اطلاع ہو جائے گی، دوسری طرف اسلام کے پیغام کا دین میں 5 دفعہ اعلان ہوگا۔ یہ واقعہ سن 2 ہجری کا ہے۔ اسی سال زکوٰۃ اور سال بھر رمضان کے روزوں کا حکم بھی ہوا۔ احد کی لڑائی۔ قریش کے گھر گھر ماتم تھا۔ علاوہ اس کے قریش کو یہ شرم و ندامت کھائے جا رہی تھی کہ مٹھی بھر جماعت نے انہیں شکست دے دی۔ غرض تمام مکے بدلہ لینے کو تیار ہو رہا تھا۔ چند لوگوں نے ابو سفیان سے جا کر درخواست کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تمام قوم برباد کر دی ہے، اس سے بدلہ لینا ضروری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مال تجارت کا اب تک جو نفع جمع ہے اس کام میں خرچ کیا جائے۔ ان کو یہ تجویز منظور ہو گئی اور خوب تیاریوں کے بعد تیسرے سال پھر ان لوگوں نے مدینے پر حملہ کر دیا۔ 5000 کا لشکر احد کے میدان میں آ کر ٹھہر گیا، جو مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر شمال کی طرف ہے۔ تمام کھیتیوں کو اجاڑ دیا اور چراگاہوں پر قبضہ کر لیا۔ ہمارے رسول کو جب اس لشکر کی خبر ملی تو آپ نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا اور جمعہ کے دن نماز پڑھ کر 1000 صحابہ کے ساتھ شہر سے نکلے، مگر راستے میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمی لے کر واپس آ گیا اور اب میدان میں صرف 700 مسلمان رہ گئے۔ آپ نے فوج کا جائزہ لیا۔ رافع بن خدیج سے فرمایا کہ تم عمر میں چھوٹے ہو، واپس چلے جاؤ۔ وہ انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے کہ قد اونچا نظر آئے۔ ان کی یہ ترکیب چل گئی اور وہ لے لیے گئے۔ سمرہ ایک نوجوان ان کے ہم عمر تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کشتی میں رافع کو پچھاڑ دیتا ہوں۔ ان کو اگر اجازت ملتی ہے تو مجھ کو بھی ملنی چاہیے۔ دونوں کا مقابلہ کرایا گیا اور سمرہ نے رافع کو زمین پر دے مارا، اس لیے ان کو بھی اجازت مل گئی۔ چنانچہ 7 شوال 3 ہجری کو لڑائی ہوئی۔ ہمارے رسول کے 4 دانت ٹوٹ گئے، پیشانی اور بازو زخمی ہو گئے، پھر ایک غار میں گر پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ڈھال میں پانی بھر بھر کر لاتے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے باپ کے زخموں کو دھوتی۔ پیشانی کا خون نہ تھمتا تھا، اس میں چٹائی جلا کر بھری۔ آپ کے 70 دوست اس جنگ میں شہید ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا مشکوں میں پانی لا لا کر زخمیوں کو پلاتی تھی۔ اس جنگ میں مسلمان مردوں اور عورتوں نے بڑی بہادری اور رسول کی محبت کا ثبوت دیا۔ صحابہ کی جان نثاری۔ دشمن ہمارے رسول پر تیر برسا رہے تھے اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں پر روکتے تھے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ بالکل زخمی ہو گئے۔ یہ ظالم تو آپ پر تیر برسا رہا تھا اور تمام جہانوں کی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر یہ الفاظ تھے، اے خدا میری قوم کو بخش دے، وہ کچھ نہیں جانتی۔ دشمنوں نے ہر طرف سے آپ کو گھیر لیا۔ آپ نے فرمایا، کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ زیاد بن سکن 5 انصاری لے کر آگے بڑھے، ایک ایک نے لڑ کر جان دے دی۔ زیاد کو یہ عزت نصیب ہوئی کہ ان کا لاشا حضور کے قریب لایا گیا۔ ابھی جان باقی تھی، انہوں نے
قدموں پر منہ رکھ دیا اور جان دے دی۔ ابن نضر فوج میں گھس گئے اور لڑ کر شہید ہو گئے۔ لڑائی کے بعد جب ان کی لاش دیکھی گئی تو 80 سے زیادہ تیر، تلوار اور نیزے کے زخم تھے اور سب کے سب سامنے تھے۔ پیٹھ پر ایک بھی زخم نہ تھا۔ زخموں کی کثرت کی وجہ سے کوئی شخص ان کو پہچان نہ سکا۔ آخر ان کی بہن نے انگلی دیکھ کر پہچانا۔ ایک انصاری عورت کا باپ، بھائی اور خاوند اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ باری باری اس کو ان سب کی شہادت کی خبر دی گئی، مگر ہر مرتبہ وہ یہی پوچھتی رہی کہ ہمارے رسول کا کیا حال ہے۔ جب اس نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا تو بے اختیار پکار اٹھی، اب ان تمام مصیبتوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مشہور تیر انداز تھے۔ انہوں نے اس قدر تیر برسائی کہ 2-3 کمانیں ٹوٹ گئی۔ اب انہوں نے اپنی ڈھال سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو چھپا لیا کہ آپ پر کوئی وار نہ کر سکے۔ رسول پاک کبھی گردن اٹھا کر دشمنوں کی فوج کی طرف دیکھتے تو عرض کرتے کہ آپ گردن نہ اٹھائیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر لگ جائے، یہ میرا سینہ سامنے ہے۔ حضرت قبیب رضی اللہ عنہ۔ سن 4 ہجری کا واقعہ ہے کہ ہمارے رسول کے ایک صحابی حضرت قبیب رضی اللہ عنہ کو بعض دشمنوں نے گرفتار کر کے قریش کے ہاتھ بیچ دیا۔ قریش نے ان کو حارث بن عامر کے گھر میں کئی دن بھوکا پیاسا رکھا۔ ایک روز حارث کا لڑکا کھیلتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت ان کے ہاتھ میں استرا تھا جس سے وہ بال بنا رہے تھے۔ انہوں نے اس کو اپنے رانوں پر بٹھا لیا اور استرا زمین پر رکھ دیا۔ بچے کی ماں نے دیکھا تو چیخ ماری۔ انہوں نے کہا، کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ میں اس بچے کو مار ڈالوں گا؟ مسلمانوں کا کام بے وفائی اور غداری کرنا نہیں ہے۔ چند روز کے بعد قریش نے ان کو سولی کے نیچے کھڑا کر کے کہا، اگر تم اسلام کو چھوڑ دو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ انہوں نے جواب دیا، اگر اسلام نہ رہا تو پھر جان بچانے کا کیا فائدہ؟ پھر قریش نے کہا، اگر کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ انہوں نے کہا، صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ قریش نے اجازت دے دی۔ آپ نے اچھی طرح سے وضو کیا، دل کے ساتھ نماز ادا کی اور کہا، میں چاہتا تھا کہ نماز میں دیر لگاؤں، صرف تمہارے یہ خیال سے کہ میں نے اس کو مختصر کر دیا کہ تم یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ موت کے ڈر سے نماز لمبی کر دی۔ اب قریش نے آپ کو سولی پر لٹکا دیا اور ہر طرف سے نیزے مارنا شروع کر دیا۔ ایک سخت دل نے آپ کے جگر کو چھید کر پوچھا، اب تو تم یہ چاہتے ہوگے کہ تمہاری جگہ محمد ہو اور تم چھوٹ جاؤ۔ حضرت قبیب نے فوراً جواب دیا، اللہ خوب جانتا ہے کہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری جان بچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے۔ آخر اس بزرگ نے سولی پر جان دے دی۔ انہوں نے سولی پر چڑھنے سے پہلے کچھ شعر کہے، ان میں سے صرف آخری 2 شعروں کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کی قسم جب میں اسلام پر جان دے رہا ہوں تو مجھے اس بات کی کچھ پرواہ نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں کس پہلو پر گرتا ہوں اور کیسے جان دیتا ہوں۔ اللہ چاہے تو میرے گوشت کے ایک ٹکڑے میں برکت عطا فرما سکتا ہے۔ یہودیوں کی پہلی شرارت۔ آپ نے سنا کہ مدینے میں یہود رہتے تھے، وہ سودی لین دین کرتے تھے۔ انہوں نے تمام دوسرے لوگوں کو قرض میں جکڑ رکھا تھا۔ قرض میں ان کے بچوں اور عورتوں کو رہن رکھ لیتے تھے۔ 2-4 روپیوں کے زیور کے لیے بے گناہ بچوں کو پتھر سے مار ڈالا کرتے تھے۔ اسلام آیا تو ان کی یہ خرابیاں دور ہو گئی اور ان کو معلوم ہو گیا کہ اب انصار پر ہمارا جادو نہیں چلے گا، اس لیے انہوں نے اسلام کے خلاف اپنی ناپاک کوشش شروع کر دی۔ ان کی عادت تھی کہ جب وہ ہمارے رسول کے پاس آتے تو السلام علیکم نہ کہتے بلکہ السلام علیکم کہتے، یعنی تم مر جاؤ، مگر آپ ان باتوں پر صبر کرتے۔
بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو ان یہودیوں کو خیال ہوا کہ اگر مسلمان طاقت پکڑ گئے تو ہمیں نقصان پہنچائیں گے، اس لیے ان کے 3 قبیلوں میں سے ایک نے کھلا اس معاہدے کو توڑ ڈالا جو ہمارے رسول نے مدینے آتے ہی ان کے ساتھ کیا تھا۔ اس درمیان میں ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ ایک انصاریہ دودھ بیچنے کے لیے ان کے محلے میں گئی۔ ان شریروں نے اس کو سرے بازار ننگا کر دیا۔ ایک مسلمان کو غیرت آئی اور اس نے یہودی کو مار ڈالا۔ یہودیوں نے اس مسلمان کو مار ڈالا اور بلوا بھی کیا، ساتھ ہی اس کے عہد نامے کو واپس کر کے لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ جنگ کا اعلان تھا۔ آخر ہمارے رسول نے مجبور ہو کر 15 دن تک ان کے مکانوں کو گھیر رکھا۔ اس کے بعد ان کو یہ سزا دی گئی کہ شہر خالی کر کے خیبر میں جا کے آباد ہو جائے۔ یہ شوال سن 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہ شرارت کرنے والے بنو قنیقہ تھے جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا۔ دوسری شرارت سن 4 ہجری کا ذکر ہے کہ ہمارے رسول معاہدے کے مطابق خون بہا لینے کے لیے بنو نذیر کے محلے میں گئے جو یہودیوں کا دوسرا قبیلہ تھا۔ انہوں نے پہلے سے ہی شرارت کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا دیا اور ایک یہودی کو اوپر بھیج دیا کہ آپ پر چکی کا پاٹ گرا دے۔ اللہ نے آپ کو اس شرارت کی خبر دی، آپ فوراً وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔ اس شرارت پر بنو نذیر کو یہ سزا دی گئی کہ مدینے کو چھوڑ کر خیبر میں آباد ہو۔ انہوں نے اس تجویز کو پسند کیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو گرا دیا اور اونٹوں پر سامان لاد کر باجے بجاتے خیبر چلے گئے۔ اسی سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو یہ حکم دیا کہ وہ عبرانی زبان پڑھنا لکھنا سیکھ لے اور فرمایا کہ مجھے یہودیوں پر اعتبار نہیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے تھوڑی سی مدت میں عبرانی زبان سیکھ لی۔ شراب حرام ہو گئی۔ عرب میں لوگ عام طور پر شراب پیتے تھے اور اس کی وجہ سے ہر قسم کی برائی ان میں رواج پکڑ گئی تھی۔ دنیا میں سب سے پہلے ہمارے رسول نے اس شراب کو برائیوں کی جڑ ام الخبائث کا نام دیا اور سن 4 ہجری میں اللہ کی طرف سے اس کے حرام اور ناجائز ہونے کا حکم آ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھے تھے اور میں انہیں شراب پلا رہا تھا۔ اتنے میں شہر میں منادی ہونے لگی کہ شراب حرام ہو گئی۔ یہ سننا تھا کہ جتنی شراب باقی تھی پھینک دی گئی اور اس روز مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہہ نکلی۔ خندق کی جنگ۔ جو یہودی مدینے سے نکل کر خیبر میں آباد ہو گئے تھے، انہوں نے قریش کے ساتھ مل کر یہ سازش کی کہ مسلمانوں کا نام و نشان ہی دنیا سے مٹا دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آس پاس کے قبیلوں کو بھی بھڑکانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ذی قعدہ سن 5 ہجری میں یہ سب لوگ جو 24,000 سے زیادہ فوج لے کر مدینے پر چڑھ دوڑے کہ ہمارے رسول کو اس لشکر کی اطلاع ملی تو آپ نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا اور شہر کی حفاظت کے لیے اس کے ایک طرف خندق کھودنے کا حکم دیا۔ جاڑے کی راتیں اور 3 دن کے فاقے، مگر سب مسلمان نے مزدور بن کر کام کیا اور 20 دن میں کام پورا کر لیا۔ شہر میں یہودیوں کا ایک ہی قبیلہ باقی رہ گیا تھا جس کا نام بنو قریظہ تھا۔ اگرچہ یہ بھی مسلمانوں سے عہد کر چکا تھا مگر اس وقت اس نے بھی دھوکہ دیا اور دشمنوں کے ساتھ مل گیا۔ اس طرح ایک ہی وقت میں ہمارے رسول کو 2 دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ شہر کے باہر جو 20,000 کا لشکر مسلمانوں کو کچلنے کے لیے ڈیرے ڈالے ہوئے تھا اور اندر یہود اور منافقین فساد پھیلا رہے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد کل 3,000 تھی اور سب طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ 1 ماہ تک دشمن اس سختی سے مسلمانوں کو گھیرے رہے کہ ہمارے رسول اور آپ کے دوستوں پر 3 فاقے گزر گئے۔
آخر اللہ کی قدرت سے دشمنوں کی فوج میں پھوٹ پڑ گئی۔ جاڑوں کی راتوں اور تیز آندھی نے انہیں بدحواس کر دیا۔ ان کا دل ٹوٹ گیا اور ناکام اپنے ڈیرے اٹھا کر چل پڑے۔
یہودیوں کی آخری شرارت۔ یہودی جب تک مدینے میں رہے ہمیشہ شرارت کرتے رہے۔ آخر ان کو خیبر میں جلا وطن کر دیا گیا، لیکن یہاں بھی یہ لوگ چین سے نہ بیٹھے۔ سن 6 ہجری میں ان کے سردار نے آس پاس کے دورہ کیا اور ان قبیلوں کی بہت بڑی فوج لے کر مدینے پر حملے کی تیاری کی۔ جب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ محرم سن 7 ہجری کو 1200 سپاہی لے کر مدینے سے خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ کئی روز تک لڑائی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس جنگ میں بہادری کے خوب ہی جوہر دکھائے۔ آخر مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ یہودیوں نے آپ سے درخواست کی کہ زمین ہمارے ہی قبضے میں رہے، تمام پیداواروں کا آدھا حصہ ہم آپ کی خدمت میں ہر سال پیش کر دیا کریں گے۔ آپ سے ان کی اس شرط کو قبول فرما لیا۔ بادشاہوں کے نام خط۔ ہمارے رسول تمام دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اس لیے ضروری تھا کہ آپ دنیا کی تمام قوموں کو اپنا پیغام سنائیں۔ جب حدیبیہ کی صلح ہوئی اور آپ کو اطمینان ہو گیا تو آپ نے سن 7 ہجری محرم کی 1 تاریخ کو مشہور بادشاہوں کے نام خط بھیجا، جن میں ان کو اسلام کی طرف بلایا۔ جو سفیر جس قوم کے پاس بھیجا گیا وہ وہاں کی زبان اچھی طرح جانتا تھا تاکہ تبلیغ اچھی طرح کر سکے۔ ہر خط پر آپ کی مہر ہوتی تھی جو چاندی کی بنی ہوئی تھی۔ اس پر 3 سطروں میں اس طرح لکھا ہوا تھا: محمد رسول اللہ۔ موتا کی لڑائی۔ ہمارے رسول نے جن بادشاہوں کے نام اسلام کی دعوت کے خط بھیجے ان میں ایک بصرے کا بادشاہ تھا جس کا نام شرجیل بن عمرو تھا۔ اس نے قانون کے خلاف ہمارے رسول کے سفیر حضرت حارث رضی اللہ عنہ بن عمیر کو قتل کر دیا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے جمادی اول سن 8 ہجری میں 3000 فوج روانہ کی۔ اس کا سردار زید بن حارث کو بنایا جو پہلے آپ کے غلام تھے، بعد میں آپ نے ان کو آزاد کر دیا۔ آپ نے لشکر روانہ ہوتے وقت یہ فرما دیا تھا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب کو امیر بنانا، اور اگر وہ بھی شہید کا پیالہ پی لے تو عبداللہ بن رواحہ امیر بن جائیں۔ غسانی بادشاہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے 1,00,000 فوج لے کر میدان میں آ گیا اور ہرقل شاہ روم نے بھی اس کی امداد کے لیے اپنے امیروں کی فوج کے ساتھ بھیجا۔ غرض لڑائی شروع ہوئی۔ مسلمانوں کے تینوں امیر ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر کے جسم پر تلواروں اور برچھیوں کے 9 زخم تھے جو سب کے سب سامنے تھے، پیٹھ پر ایک بھی نہ تھا۔ آخر خالد بن ولید جو امیر بن گئے، اس روز 8 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹ کر گری اور بڑی مشکل سے ان مسلمانوں کی جان بچی۔ 1.5 دن کے بعد حضرت خالد مسلمانوں کو دشمنوں کے نرغے سے نکال کر سلامتی سے مدینے واپس لے کر آئے۔ اس لڑائی کے بعد ہمارے رسول نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا کیا۔